عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام عمر بن خطاب بن نفل اور کنیت ابو حفص کی تھی۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک شاخ بنو عادی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا فتح و نصرت تھی۔ آپ کا ہجرت کرنا اسلام کے لیے زبردست مددگار ثابت ہوا اور آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت بنی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی شخصی قوت اور شدت جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے وہ مشرکین مکہ کے خلاف استعمال کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوئے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب تھی اور ان میں زیادہ تر غریب اور غلام مظلوم لوگ تھے جو اپنے ایمان کو قریش مکہ کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے قداور شخصیت کی وجہ سے ان مسلمانوں نے کھلے عام توحید کی دعوت شروع کر دی۔ حضرت عمر کی طبیعت میں شدت و سختی ہونے کے باوجود کلام الہی سن کر آپ کا دل نرم ہو جاتا تھا اور قرآن کی تلاوت سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اسی کلام کو سن کر آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر نہایت ہی بے باغزری اور مضبوط ارادہ رکھنے والے شخص تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی رائے پر قائم رہا کرتے تھے اور وہ بعد میں وہ درست ثابت ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ آپ کے زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، اور یہ آپ کی حق بیانی ہی تھی کہ شراب کی حرمت، عورتوں کے لیے حجاب، غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ کی رائے اور مقام ابراہیم کو مسلح بنانے سمیت آپ کی رائے کے موافقت میں اللہ نے 27 آیتیں نازل فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے بے حد محبت تھی۔ مکہ کے 7 سالہ نبوی دور میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیشہ بے کس مسلمانوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے ہر معاملات میں رائے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر امت کو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ حضرت عمر کی ایک صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی ہوا، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور حنین میں حضرت عمر مشرکین کے خلاف جس جرت مندی سے لڑتے تھے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی لشکر کی حمایت میں لڑنا ہی کافروں کے دلوں میں خوف کی علامت بن جاتی تھی۔ سن 11 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کو ایک عجیب صدمہ پہنچا اور آپ تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں نکل پڑے اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دے کر حضرت عمر کے غم کو تسکین پہنچائی۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے۔ حضرت عمر ایک بہادر اور نڈر سپاہی ہونے کا علامہ ایک دانش مند اور عقل فراست رکھنے والے انسان تھے۔ جب قریش میں دور جہالت تھی اور بہت کم لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ نے اسی وقت پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، لہٰذا آپ کے خطوط، خطبات، فرمان بہت ہی شاندار تھے۔ آپ عربی فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ مسند خلافت پر بیٹھتے ہی آپ نے فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ تمام عرب قبیلے جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں ایک اسلامی جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور ایک ایسی عظیم لشکر تیار کیا کہ کیسر و کسریٰ کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا۔ آپ کے دور خلافت میں شام، مصر، عراق، الجزائر، آرمینیا، فارس، خراسان، مکران اور بے شمار علاقے فتح کیے گئے۔
دنیا کے بڑے سے بڑے سپر پاور نے اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تقریباً 400 شہر فتح کیے گئے اور 4000 سے زائد مسجدیں تعمیر کی گئی۔ روم اور فارس کی کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ نے نہ کبھی ایسا حکمراں دیکھا نہ ایسا باہمت شخص پایا۔ ایک بقری چرواہا نے ایمان کی قوت سے سلطنتوں کو گرا کر رکھ دیا۔ سن 23 ہجری کو ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔